بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن میں سجانے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابع اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی رسول سلمان الاخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت اہم ہے۔ چنانچہ ایران سے مدینے تک کا سفر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے، آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش گدے کی آگ روشن کرنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینوں و مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب آخری نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ زادہ پہنچ گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے میں آ گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا تحفہ لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اس درمیان میں
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ آزادی کیسے ملی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے، پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا۔ فضائل: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وحلیانہ محبت تھی، اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فضان نبوی سے بہرہ مند ہوتے، اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان الخیر اور سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، جیسی نوید جاں فضا سننے کی سعادت پائی۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ گورنر خادم بن گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال زاری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فیض ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی سادی زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک اکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ: آپ رضی اللہ تعالی عنہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکیاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے۔ وصال مبارک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، آپ کا مزار مدائن میں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال جبکہ بعض روایت کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپ سے محبت اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔